ہے ہر شے پر. ہم ایک بار کھلاتے ہیں 10 دفعہ لوگوں کو بتایا کرتے. اچھا اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے کے ان کا دل بھی نہیں توڑا کہ آپ کر کے دیکھ لیں. آپ کر کے دیکھ لیجیے. وہ ایک دریا کی مچھلی کو نہیں کھلا سکتا. کوئی نہیں کھلا سکتا. ہمیں کتنی چھوٹ دے رہے ہوتے ہیں ہم لوگ, بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, بہت سارے کام کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ کر لیں گے, لیکن جو ہم نہیں کر سکتے, جو ہمارے بس میں نہیں ہوتا, ہم نہیں کر سکتے. اور چل رہے ہوتے ہیں اکڑ کے بڑی شان سے کہ ہم ہی ہیں سب, لیکن وہ پھر اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ پھر ہمیں وہ اندازہ ہو جاتا ہے. پھر اللہ نے اپنے نبیوں کو معجزے کر کے دکھائے اسی لیے کہ دیکھو تم سمجھ رہے ہو کہ ہر چیز کی مثال دی ہوئی ہے اللہ. بالکل ہر چیز کی, لیکن ہم لوگ انسانوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں نا. بالکل نشانی ہے عقل مندوں کے لیے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اندر عقل نہیں ہے, ورنہ ہم سمجھ جایا کرتے. ہدایت ہے متقیوں کو, ہم متقی نہیں ہیں ورنہ سمجھ جایا کرتے. بالکل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے لیے ہر چیز کی, ہر بیماری کی دوا, ہر چیز کی دوا آپ کے لیے کائنات میں ہی رکھی ہے. ہماری عقل میں آپ ڈھونڈیں. بالکل بالکل ہم لوگ ڈھونڈ ہی نہیں رہے. جی جی پروفیسر صاحب. تو جب اللہ کا نبی چیونٹی کے پاس گزرا تھا اور جس نے کہا تھا کہ لائن بنا کر جانا, جب سلیمان علیہ السلام واپس جانے لگے تو ننھی سی چیونٹی کہتی ہے کہ سلیمان آپ میرے دروازے سے بھوکے واپس جا رہے ہیں, مجھے موقع دے کہ میں آپ کی دعوت کروں. آپ نے تبسم فرمایا. سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور کہا ننھی سی چیونٹی بھلا میری کیا خاطر کرے گی, ساتھ میں فوج ہے پوری سلیمان علیہ السلام کی, پورا لشکر ہے آپ کے ساتھ میں. ننھی سی چیونٹی گئی ہے, کتابیں لکھ رہی ہیں, ٹڈی کی ران تصور میں لائیے ٹڈی کو, سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے کھایا, تمام لشکر نے کھایا, اس پر پھر بھی گوشت لگا تھا. گویا رب نے برکت عطا فرما دی. کیا بات ہے, مطلب رب نے برکت عطا فرما دی. یہ شان ہے انبیاء کرام. دیکھتے ہیں کون ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کیا کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کون ہے ہمارے ساتھ؟ اور آپ کے پارٹنر آگے مبارک ہو. جی جی بالکل. ہمارے ساتھ کون ہے؟ میں محوش بات کر رہی ہوں کراچی. ہاں محوش, کیا کہو گی؟ میں تو یہ کہوں گی ماشاءاللہ بہت اچھا, بڑی اچھی ایک مطلب آپ سلیمان علیہ السلام کا جو بیان کیا, بہت اچھا لگا کہ واقعی انسان بہت حقیر ہے. اور ہم لوگ واقعی ایسا کرتے ہیں جو زہرا صاحبہ فرما رہی ہے کہ مطلب واقعی ہم ایک کو کھلا کے واقعی 10 کو جب تک بتا رہے ہیں ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. آج تو میں نے اس کی دعوت کی تھی, آج تو میں نے اس کو کھانے میں بلایا تھا, پورے خاندان میں جو چرچا ہو جاتا ہے. اور کچھ نہیں تو اسی بات تو بتاؤ ذرا, بھلائی کا تو زمانہ نہیں. ابھی دعوت جو کری تھی ان کی ایک ہفتے پہلے, مطلب اسی طرح بتا دیتے ہیں, شو آف کر دیتے ہیں. بالکل جتا دیتے ہیں. اچھا ہمیں آپ ایک چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. پروفیسر زہرا ہمارے ساتھ ہوں گی, ہمارے ساتھ ہی رہے گا, کہیں بہ جائیے گا, دیکھتے رہیے صبح بخیر وائب کے ساتھ. نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, اور کسی جانب کیوں جائے, اور کسی کو کیوں دیکھے, اور کسی جانب کیوں جائے, اور کسی کو کیوں دیکھے, اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے, اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے, پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا, پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند
बुलंद किया, दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है, दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बहुत ही खूबसूरत। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ। सुबह बखैर वाइब के साथ में, और अभी मैं ज्वाइन किया जी साइमा ने, और साइमा के साथ जो आज हम लोग जिस डिबेटर्स हमारे साथ हैं, जिसको प्रोफेसर ज़हरा साहब अभी लीड कर रही हैं और देखेंगी, और अदान आप भी हमारे साथ हैं, तो देखेंगे आज हमारे साथ डिबेटर्स बिल्कुल किस तरह की तैयारी है और कहाँ कितने मंझे हुए हैं वो लोग। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जरा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा सुन रहे थे, और मैंने जो अभी मस्जिद अक्सा का जो किस्सा था जी थोड़ा सा जरा वो बता दें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तैयारी का हुक्म दिया, तामीर का हुक्म दिया, और आपने जिन्नात से काम लेते हुए तामीर शुरू करा दी। क़ज़ा का वक्त मुकर्रर है, मौत तो आनी ही आनी है, और अपने मुकर्रर वक्त पर आया करती है। तो लिखा है कि शीशे का एक घर है, उसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी लाठी के सहारे से खड़े हुए। थक जाते हैं तो लाठी का सहारा ले लेते हैं, और यहाँ तक कि हुक्म रब्बी से आपकी जान निकाल ली गई, और तामीर हो रही है। जिन्नात देख रहे हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम हमारी निगरानी कर रहे हैं, और जिस दिन तामीर मुकम्मल हुई, आपकी लाठी को दीमक ने जो खा चुकी थी वो भुरभुरी होकर निकल गई, और अल्लाह का नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम झुक गया। अब इसको हम यहीं पर रोकेंगे और कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ताकि लोगों के अंदर भी, बहुत सारे लोगों को किस्सा ये जो है वो उन्होंने सुना होगा, हमने भी बहुत सुना, लेकिन हर वक्त आपका अंदाज़े बयां बिल्कुल डिफरेंट होता है और एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो कल इसको हम यहीं से स्टार्ट काफी सारे लोगों ने सुना भी नहीं होगा। हाँ, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा बिल्कुल। तो कल इसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी अपना कॉम्पिटिशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले कौन आ रही है साइमा हमारे पास? पहले हमारे पास मालिका है। मालिका, ठीक है मालिका आप आ जाइए। अच्छा माइक रेडी? जी खड़े हो। और आपने देखना है इसको कि कहाँ पे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह के नाम से जो इंतहाई रहमान और रहीम है। सूरतुल असर में इरशाद रब्बानी है, ज़माने की कसम इंसान दर हकीकत खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे और एक दूसरे को हक की नसीहत और सब्र की तलकीन करते रहे। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, रिज़्क़ अता फरमाया, और यूं ही हमें महमल नहीं छोड़ा, बल्कि हमारी तरफ अपना रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। जिसने उनकी अताअत की वो जन्नती हो गया, और जिसने उनके अहकाम से सरताबी व सरकशी करी वो जहन्नुमी हो गया। और इसकी दलील सूरतुल ज़ारियात में इरशाद रब्बानी है, मैंने जिन और इंसानों को इसके सिवा किसी काम के लिए पैदा नहीं किया है कि वो मेरी बंदगी करें। और हर अकल व फहम रखने वाले शख्स को ये बखूबी इल्म होना चाहिए कि ज़िंदगी में या उखरवी ज़िंदगी में जो मरने के बाद शुरू होती है, उसमें कामयाबी और नेकबख्ती उसी वक्त हासिल कर सकता है जब वो अपने उस रब की मार्फत हासिल कर ले जिसने उसको और सारी कायनात को पैदा फरमाया है, और उसी पर ईमान ले आए, सिर्फ उसी की इबादत करे और उस नबी बरहक की मार्फत हासिल करे जिसे अल्लाह ताला ने तमाम ज़ीरुह को राह रास्त पर लाने के लिए मबूस फरमाया है। रिसालत व नबुव्वत पर ईमान व यकीन रखकर रतबा कामिला करे, फिर इस दीन बरहक की मुकम्मल मार्फत हासिल करे जिसके अपनाने का अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है, और इसके तकाज़ों पर अमल पैरा हो। आशना क्या हो कोई हुस्ने करिश्मा साज से, आशना क्या हो कोई हुस्ने करिश्मा साज से, हर नजर के सामने है वो एक नए अंदाज से। देखो तुम लोगों के पास एक नबी आया है जो खुद तुम ही में से है, तुम्हारी फलाह का वो ख्वाहिशमंद है, और तुम्हारी फलाह का वो ख्वाहिशमंद है, और ईमान वालों के लिए वो बड़ा शफीक और रहीम है। आपका नाम नामे इसमें ग्रामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम है। अल्लाह ताला ने आपको पूरी इंसानियत के लिए मबूस फरमाया, हर दो आलम जिन व इंस पर आपकी अताअत व फरमाबरदारी फर्ज करार दी। हजरत अब्बास बिन सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ دین میں نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے سے بچتے رہنا، اس لیے کہ دین میں ہر نئی پیدا کی ہوئی بات گمراہی ہے۔ آپ کا دین مختصر، جامع و معنی خلاصہ ہے۔ آپ کی حیات طیبہ مکمل ضابطۂ حیات خاص رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کی تکمیل کی، دین و دنیا کے تمام مسائل کا حل پیش کیا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تشنگی اور کمی باقی نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو نعیم جنت کی بشارت دینے اور عذاب جہنم سے ڈرانے والے بنا کر بھیجا۔ جس کسی بھی باطل معبود یعنی غیر اللہ کی عبادت کی جانے سے بندہ اپنی حدود بندگی یعنی خالص عبادت الہی سے تجاوز کر جائے، وہی چیز طاغوت ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کیونکہ ہدایت گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ کا راستہ اختیار کرے گا وہ یقیناً جنتی ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت نازل کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی میں پروفیسر زہرا سے جاننا چاہوں گی۔ آواز بہت اچھی ہے لیکن تھوڑی سی گھبراہٹ ہے، جی ہاں، اور کہیں کہیں جی ایک دم سے سٹاپ آیا اور لیکن کوشش ان کی اچھی ہے، اگر محنت کریں تو آگے یہ اس میں آ سکتی ہیں، تقریر میں کوشش انہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا دوسری ہمارے پاس نادیہ ہمارے ساتھ، نادیہ آپ آ جائیے۔ السلام علیکم جی۔ نحمدہ و رسولی یا رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی تقریر کا آغاز میں شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گی۔ بادل کو شبنم کیا جانے، بادل کو شبنم کیا جانے، سورج کو شرارہ کیا جانے، رحمان و رحیم ہے وہ کتنا، انسان بیچارہ کیا جانے۔ میرے معزز سامعین اور اساتذہ کرام، السلام علیکم۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے یہ سوچ۔ میں مندر جاتا ہوں، تو مزار جاتا ہے، میں پرساد کھاتا ہوں، تو لنگر کھاتا ہے، میں بگڑی کا طالب ہوں، تو مال و دولت مانگتا ہے، میں سجدہ کرتا ہوں، تو بھی سجدہ کرتا ہے، تو تیرے اور میرے دو خدا کیسے ہوئے؟ تیرے نبی تو مسجد جاتے تھے، تو مزار کیوں جاتا ہے؟ تیرے نبی نے تو پر ہاتھ اٹھائے تھے، تو کیوں مزاروں پہ جا کے سجدے کرتا ہے؟ تیرے نبی تو اللہ کے آگے جھکتے تھے، تو کیوں قبروں پہ جا کے مرادیں مانگتا ہے؟ اے مسلمان مجھے صرف اتنا بتا دے کہ میں تو کافر ہوں تو کیا ہے؟ میں تو مشرک ہوں تو کیا ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، مگر ان کی سنت پہ عمل نہیں کرتے۔ قرآن کریم کو تو مانتے ہیں مگر اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ آخرت کو تو تسلیم کرتے ہیں مگر آخرت کی کوئی تیاری نہیں کرتے۔ کیا ان حالات میں ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں؟ خدارا ذرا سوچئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا وقت آئے اور آپ کو یہ کہنا پڑ جائے، کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا۔ بس یہی ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہے۔ اس دعا کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کروں گی کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت نمازی بنا دے اور اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم نظریں جھکا کر نہیں سر اٹھا کر فخر سے کہہ سکیں وہ عرش کا چاند ہے، وہ عرش کا چاند ہے، میں اس کے قدموں کی دھول ہوں، اے زندگی گواہ رہنا میں عاشق رسول ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پروفیسر زہرا صاحبہ، انہوں نے جو موضوع چنا وہ تقریر کا تو نہیں ہے، ہاں وہ تو ایک کیا کہہ سکتے ہیں، شهر الرحمة والغفران